اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین یہودی سرخ گائے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور کیا وہ سرخ گائے ان کو مل گئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل میں جب ایک قتل ہوا تھا تو تب بھی ایک سرخ گائے کی قربانی دی گئی تھی جب وہ عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر سے ٹلا تھا۔ ناظرین اب بھی یہودی ایک سرخ گائے کی تلاش میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا، اور یہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں وہ کہاں جانے والے ہیں جب یہ سارا معاملہ، جب وہ خاص وقت جو قرب قیامت کا وقت ہے وہ آئے گا تو یہ یہودی یہاں سے کہاں جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا محمد اسامہ علی سے۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ آخر یہ سرخ گائے والا معاملہ ہے کیا، اور یہ یہودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، یہ ان کا تیسرا معبد ہے، اس کی تعمیر سے پہلے کیا سرخ گائے جو ہے وہ قربان کی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ جو سرخ گائے والے کی قربانی دینے جا رہے ہیں یہودی، وہ ان کو مل گئی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپریل 2024 میں قربان کرنے کے لیے کوئی 4 گائے کے بچڑے جس کی عمر 3 سال چاہیے، جو مکمل سرخ چاہیے تھا، مکمل سرخ 3 سال کی عمر کا، اس کو قربان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ کافی دنوں سے یہ لوگ اس کو جو ہے کیری کر رہے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ان شارٹ سمجھایا جائے کہ مسلمانوں میں 2 گروہ ہوتے ہیں، 3 گروہ ہیں، کوئی 4 گروہ کہہ لیں، تو یہودیوں کے بھی گروہ ہیں، وہ کوئی ایک ہی نہیں ہے، ان کے بھی اپنے فرقے ہیں۔ یہ ان کا ایکسٹریمسٹ فرقہ ہے جو کہ یہ اس کو کیری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک شخص لے آیا تھا ادھر قربان کرنے کے لیے مسجد اقصی میں۔ اصل میں ان کا پلان یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک جیسے ہوتی ہے جرنل، ایک ہوتی ہے اسپیسیفک۔ جرنل تو یہ ہے کہ گائے کی قربانی کسی بھی بلاؤں کو ہم سمجھتے ہیں کہ قربان پرانا طریقہ ہے، یہ کوئی صرف اسلام نہیں، یہ یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی، کیونکہ ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی اسی کے ہمارے دین کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے سب کو مانا، انہوں نے تفریق کی، انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا جو لیٹسٹ ورژن تھا یا لیٹسٹ کمانڈ تھی، یا تمام انبیاء ایون جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کی شہادت دے کے نبوت حاصل کرتے تھے، نصرت کا وعدہ اور شہادت کہ یہ ہم ایمان لاتے ہیں محمد رسول اللہ، تو پھر جا کے نبوت مکمل ہوتی تھی۔ اسی لیے امام الانبیاء ہیں، اور اسی لیے اس پیرائے میں کبھی بات ہوئی تو بتائیں گے کہ معراج بھی اسی لیے ہوا تھا کہ تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ وہ جس کی ہم گواہیاں دیتے رہے ہیں اور تو نے ہم سے وعدے لیے وہ محمد ہمیں بھی دکھا، تو یوں معراج ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بیسیکلی لال رنگ کی گائے، عمر 3 سال، مکمل سرخ رنگ، یہ ان کا کرائیٹیریا تھا قربانی کا۔ بے عیب ہونا تو ہم بھی کرتے ہی ہیں، بکرے بڑے کان شان چیک کر کے لے رہے ہوتے ہیں، پر یہ ہے کہ ہم وہ چینا مچینا جیسا بھی دبا رکھتے ہیں، لیکن یہ قربانی نا دنیا کا کوئی میتھولوجی ہے، اس میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں چلیں اس میں یوں بتا دیتا ہوں، 2 اس میں آنسر ہو جائیں گے آپ کے ویورز کے انٹرسٹ کے لیے، کہ دنیا کا جو پہلا مرڈر ہوا تھا نا، اس کے پیچھے جو ایک ریزن تھی قربانی بھی تھی۔ آگ آتی تھی، آگ لے جاتی تھی، اب ایک بھائی کی قبول ہو جاتی تھی، ایک کی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے 2 باتیں، اس میں 2 آنسر آئیں گے ابھی اسی بات کے اندر۔ ایک تو یہ تھا کہ آگ کی پرستش کب شروع ہوئی، اسی میں آنسر آئے گا اس بات میں۔ ابلیس گیا دوسرے بھائی کے پاس، اس نے کہا اس کو وہ آگ کو راضی رکھتا ہے، اس لیے وہ آگ آتی ہے، اس کی قربانی لے جاتی، تیری نہیں لے کے جاتی۔ پھر اس نے اپنی آتش کدا بنا کے اس کو، جیسے کہتے ہیں شیطان نے اس کو اکسایا، تو اس نے وہ آتش کدا بنایا اور اس کی، جیسے کہتے ہیں، آؤ بھگت شروع کی آگ کی۔ یہ تھا دنیا میں پہلا آتش وہ کیا پرست۔
پھر اس کی نسل سے آتش پرستی شروع ہوئی، ایک یہ۔ دوسرا، قربانی میں بخل جو ہے دنیا کا سب سے پہلا کرائم، بنیادی کرائم بنا۔ ایک اچھی ہیلدی اچھا خوبصورت جانور دیتا تھا، ایک مریل سا اٹھا کے دیتا تھا، خدا کو چکر ادھر پرانے دینے کی کوششیں ہیں، یہ آج کی نہیں ہے۔ تو وہاں سے پہلا یعنی کہ بخل، پھر جس پہ فضل خدا ہو وہ حسد کیا جاتا ہے، دوسرا جواب۔ تیسرا اس میں جواب پھر یہ ہوگا جناب کہ یہ جو قتل ہے یہ بعد کا ہے، اس سے پیچھے بخل، پھر حسد، فضل خدا والا یعنی کہ ہمیشہ حسد کیا جائے گا، تیسرے نمبر پہ جو ہے پھر یہ قتل آیا۔ لوگ سمجھتے دنیا کا پہلا کرائم جی قتل تھا، نہیں قتل نہیں تھا۔ چوتھا جواب اسی بات میں آ گیا کہ آگ کی پرستش یہاں سے ابلیس نے شروع کروائی اس قربانی کے سیکوینس میں۔ چلیں اس پیرائے میں ناظرین کو ایک وہ کیا کہتے ہیں چلتے چلتے راہ گزر میں یہ جیسے کہتے خیال آ گیا تو اچھا اب اس کو سمجھیں کہ یہ قربانی کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرانا طریق ہے خدا تعالیٰ کا۔ اب آ جائیں کہ بکرا آپ کے ہاں بھی ہے، سورت بکرا، پہلی سورت ہی آپ کی بکرا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس میں نا کو ریلیٹ کرتے جائیں چیزوں کو جو آپ کے ناظرین کے لیے ایک نیو انٹرسٹنگ ہوگی۔ آپ کی بھی سورت بکرا ہے، جو ہم وہ سامری نے جو کیا تھا بچڑا بنا کے اس میں وہ کی تھی جان ڈالی تھی۔ ہندو آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی گائے کو پروٹوکول دیتے ہیں، یہودی گائے کو قربان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے کھانے کے پیچھے تھے، یہودیوں کا ہندو تو پہلے وہ کرے نا، بڑے جفے ڈال رہے تھے جا کے اسرائیل میں، اور بڑا اس کو ان کو تو سمجھتے ہیں نا بھی پیٹی بھائی ہوں جیسے ان کے حالانکہ بھائی اب وہ بھی قربان کرنے لگے، بلکہ بہت اچھی جو ہے گائے جو بے عیب ہوگی، جو دکھنے میں اتنی کیوٹ ہوگی اور 3 سال کی ہوگی، بڑی چھوٹی ہوگی، اس کو قربان کرنے لگے ہیں۔ تو اتنا اعلان کو قربان کرنے لگے ہیں۔ اور اب آپ لوگ تو پہلے اتنے کمزور ہوتے تھے، اب تو دنیا کی 5ویں قوت ہے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کی ٹائز ہیں۔ رکوائیں نا اسرائیل حکومت پہ پریشر ڈال کے احتجاج کریں کہ بھئی گائے نہ قربان ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی گوشت کو اتنا یہ بڑا غلط ایک معنی لے لیے گئے ہیں، گوشت کو کھانے کو اتنا انکریج نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہے نا یہ بس ہمارے مولویوں کی پسندیدہ ہونے کی وجہ سے یہ اس پہ ممانعت نہیں لگ سکی، ورنہ زیادہ گوشت کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اسلام میں اتنا انڈورسڈ عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ادھار لے کے کھاؤ ایک بار مہینے میں، کہ پروٹین باڈی کا اتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، کچھ لوگ جو گوشت کھور رہے ہیں ان کو تو یہ بات بالکل بھی نہیں پسند آئے گی میری، لیکن اب کیا کریں ہمیں حقیقت بیان کرنی ہے، بے شک مجھے خود بھی پسند ہے۔ لیکن اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ اسی پیرائے میں مولا علی نے فرمایا کہ بھائی جو گائے کا گوشت ہے وہ بیماری ہے، دودھ میں شفا ہے اس کے۔ تو اب ہندو بھی اس کا گوشت نہیں کھاتے، شفا لیتے ہیں وہ، لیکن خیر اس کے دوسرے یورین سے لیتے ہیں، لیکن بہرحال دودھ میں بھی مانتے ہوں گے، اگر پیشاب کو مانتے ہیں تو ڈیفینیٹلی، لیکن یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر بھی یہ بند کر دیتا ہے، وہ بے شک کسی بھی فرقے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ کہتا ہے بٹا بند، فوراً بند، گاؤں بند، ٹھیک ہے، یہ میڈیکلی بھی بند ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرا تھا کہ گائے کی ایک کو ریلیشن جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی بتا دی جائے۔ اور آپ اب آئیں کہ یہ گائے قربان کر کے یہ اپریل 2024 میں قربانی کا پلان ہے، یہ اگلے مہینے۔ بھائی جان سوال ایک لے لے میرا اس جی کے بعد، کیا یہودی کسی بڑی جنگ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں یا کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے؟ یہ گائے قربان کرنا ایک عرصے بعد، وہ جو بنی اسرائیل نے تب حضرت موسیٰ کے جو دورے جب نبوت میں کی تھی اس کے بعد یہ اب کر رہے ہیں، تو یہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پہلے دو باتوں کو مکس نہ کریں۔ ان کا ایک گروہ یہ مان رہا ہے کہ اسی جنگ کو ہم ایکسٹریم پہ لے جا کے اسی گائے کو قربان کریں گے مسجد اقصیٰ میں اور تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھ دیں گے۔ اس میں یہ لوگ جو یہ ہوتے ہیں پرانے وہ کھوج رہے ہوتے ہیں جو کیا نوادرات اور اولڈ ان کو، تو اس کی نا بنیادوں کو کھود رہے تھے، پہلے ہی سے پلانڈ اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادوں کو بہانہ پرانی نوادرات کا بنا کے۔
اور اس جو ان کا پلان یہ ہے کہ یہ قربان کریں گے، مسجد اقصی مسمار کریں گے اور اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، پھر ہی ہمیں پوری دنیا میں حکومت ملے گی. اور یہ بات ان کی اب قریب قریب ٹھیک لگ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جنگ فلسطین کی اب شروع ہوئی ہے، ایسی بروٹیلٹی اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں رہی. اگر کبھی دکھنے میں بھی آئی ہے تو دنیا کی بے حسی اتنی نہیں تھی، ایسا رویہ نہیں تھا جو کہ اب ہم مارک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ صحیح تیاری کر رہے ہیں اپنی، اور یہ ٹائم آ چکا ہے، اس میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے. یہ جنگ کئی ملکوں کا سر لے گی اور یہ عرب کا خون سے ایک دفعہ نہانے کے لیے فل ریڈی بیٹھے ہیں. پلس یہ ہے کہ عربوں کا حال بھی دیکھ لیں، ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی. مطلب میری گلی میں اگر منہ زور بدماش آ جائے ایک دفعہ، وہ ہو بے شک کسی اور کے گھر میں، مجھے آٹومیٹکلی خیال آئے گا کہ یہ یار یہ اسی ڈیرے پہ اسی چوک میں بیٹھتا ہے، یہ کل کو میرے لیے بھی عذاب بنے گا، چلو ملو اس کو روکو. ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی. اس کا مطلب عقلیں ماری گئی ہیں. دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی آرمی ہے مصر کی، میرا ستو پی کے بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اتنا ظلم ہو گیا ہے. فوجی کے اندر تو ویسی قدرت نے غیرت اور اس کا حمیت کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، وہ ویسی چوک میں لڑ پڑتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھ کے. مطلب وہ مارز اس کو رول کر رہا ہوتا ہے نا، انرجی ہوتی ہے کچھ بھی کر لینے کی. تو ان کے اندر ایسی بے غیرتی کہ انہوں نے گھونٹ پیے ہوئے ہیں. ہمسائے میں اتنے دھماکے، ان کے بچے پتہ نہیں سوتے کیسے ہیں. ہر دھماکے پہ یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ یار اس ٹائم کچھ جانیں چلی گئی ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ ٹائم آ گیا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے. اب آ جائیں کہ مسجد اقصی کو آپ لوگوں کا جو سو کالڈ ہے مولوی، اصل میں تو کہ اس بات نے آج تک یہ ایکسپلین نہیں کر پایا دنیا کو، جس کی وجہ سے آج 30,000 مسلمان پہ آپ کو کوئی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. مسجد اقصی کا نام آئے گا، آپ ہلا للا کرتے اٹھ کھڑے ہوں گے. دماغ کام کر رہا ہے آپ کا؟ کعبے سے بھی زیادہ مسلمان کی جان قیمتی ہے. یہ ہے آپ کا دین اسلام. مسلمان کی اللہ اور اس کے رسول کو، مسلمان کی جان اتنی قبول ہے، اتنی عزیز ہے. اس میں کہ انسان مسلمان کی جان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، زیادہ ہے. تو کعبے 10 دفعہ گرا دو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان امپورٹنٹ ہے. یہاں 30,000 کا سر چلا گیا ہے اور آپ ابھی بھی اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ جی مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی. 10 دفعہ شہید ہو جائے سر، 30,000 کی کہانی گئی. 30,000 کو ضرب تو دیں، تقسیم ریشو تو بنائیں. مسجد اقصی کتنی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑنا تھا کہ 30,000 یا اب تو 40 38 پتہ نہیں فگر کہاں پہنچ گیا ہو. کوئی ہماری نماز روزہ نہیں ہے. سیریز اس دفعہ ماہ رمضان مجھے کوئی اپنے اعمال میں اپنی جو پریکٹسز ہیں قسم اٹھوا لے، میں نے کوئی چارم نہیں دیکھا. جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے، کوئی بڑے کام، کوئی زندگی کے پرابلم، زندگی کا ٹرن اراؤنڈ کر کے رکھنے کا مہینہ ہے، مزہ کرا دینے کا مہینہ ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکا اس مہینے میں اس طریقے سے کہ یہ فلسطینیوں نے جان دے دی ہے. وہ تو امر ہو گئے، زندہ ہو گئے، مر ہم سب گئے ہیں. ساما بھائی کہانی ہماری ختم ہو آج گئی ہے. سوچیں ہم سوچتے تھے نا کہ مولا امام حسین جو ہیں وہ وہاں کٹ رہے تھے اور باقی لوگ کہاں تھے، وہ کیوں نہ مدد تھے. آج آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ یہ فلسطینی وہاں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، روز کٹ رہے ہیں ان کے بچے، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بس نہیں ایسے ہی دیکھیں رضوان صاحب، اپنے آپ کو ہمیں آپ سب کو چکر نہیں دینا چاہیے. میں آپ بھی کوئی مجھ سے پوچھے تو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید مسلمان ہو جائیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، سب کہانی ہے ہماری. اللہ بس جیسے کہتے ہیں ہمیں توفیق دے اس امن میں، اس امن کے دین میں، اس غیرت کے دین میں، اس طریقہ کار میں داخل ہونے کی کہ جب ہمیں یہ قوت ہو کہ ہم نکلیں. مطلب آپ یہ دیکھیں اتنے مدارس، اتنے سسٹم، اتنے وہ امریکہ آج فنڈڈ کر دیتا تو یہ الجہاد الجہاد کے نعرے دیکھتے پورے علاقے میں، اور آج دیکھیں خاموشی کیسی ہے. ابھی بھی یہ 25 ماہ مبارک کو ریلی ہے اسلام آباد میں، جو سو کالڈ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہیں القدس ریلی جی.
تو اس میں لازمی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یار کچھ تو منہ دھونے کے لیے کرو، ہل جل کی ایکسرسائز. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے جنگ میں جانا ہے تو اس سے پہلے ایکسرسائز نہیں کرنی، کچھ دکھانا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جسم ہمارا اس ایکسرسائز میں بھی ریلی تک بھی نہ ہلے اور ویسے ہم جنگ میں چلے جائیں، ایسے کیسے ہونا ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ بھی خود بھی کوشش کروں گا، آپ کو بھی دعوت ہے، سب ہمارے جو سن رہے ہیں کہ اس میں آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، لازمی آئیں، ان میں بھی یہ لیسن ڈالیں. شاید ایک دوسرے کو کرنٹ دیتے دیتے ہم لوگوں میں کوئی غیرت آ ہی جائے کہیں سے اور اس کو کر لیں. باقی کئی ہمیں پر پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ادھر کیا کہتے ہیں، ہم نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے، میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کو کوئی سرکاری وے آؤٹ ہے، ہم ادھر کیمپوں میں پانی پلا لیں گے، کچھ کر لیں گے. اور ویسے بھی بے فکر رہا کریں. ہمارے جو عموماً پاکستانیوں کی جو میں عموماً اپروچ دیکھتا ہوں نا، کہتے ہیں اپنا کام دھندا. آپ یقین کریں ہمارے کام دھندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو آپ ادھر بھی بٹھا دیں، آپ نے اسکائپ پہ لے لینا، بمبوں کے اندر بھی میں یہ پروگرام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو میں نے جو اپنی کنسلٹنسی ہے وہ بھی پہاڑوں کے پتھروں کے کھالوں میں بھی لے کے میں کر سکتا ہوں. وہ صبح اٹھو اکاؤنٹ میں پیسے گرے ہوتے ہیں، ہمارے لیے شکر اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد کر دی ہے اس سب سے، لیکن ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد کی کہ بھائی تمہیں الٹے پڑے کے منہ میں ڈال رہا تھا پھر بھی تمہاری زبان رکی تھی. لیکن دو ہی راستے ہیں نا، اب حق کی بات نہ کریں، سارا دن ستاروں کی باتیں کرتے رہے یہاں بیٹھ کے، کام تو پھر بھی ہمارا چل رہا ہے بھائی صاحب، بلکہ وہ زیادہ پروفیشنل گفتگو ہوگی. لیکن یہ آپ جیسے ماشاءاللہ اتنا رسک لیتے ہیں، میں عموماً دیکھتا ہوں باقی اتنا نہیں کر پاتے. وہ میں جب بھی فلسطین کی بات کرنے لگوں نا تو وہ کہتے ہیں بھائی ویوز ہی چلے جائیں گے، بین ہو جائے گا. غزہ کی ایک دفعہ غزہ ہیش لکھ دیا تھا، ویڈیو ہی نیچے جانے لگ گئی. تو وہ یہ ہے کہ پھر بھی چلو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے کچھ لوگوں کو استطاعت بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے. اللہ ہمت استقامت دے جو لوگوں تک باہم ہمیں بھی موقع دے رہے ہیں. ہے تو وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں ملنے والی بات، لیکن پھر بھی کم از کم چلو نکال خانے میں توتی کی آواز ہی صحیح کہ کچھ نہ کچھ حصہ ملاتے رہیں، یا اپنے آپ کو غیرت دلانے کے لیے ہی کرتے رہیں کہ یار چلو خون گرم رہے. اسامہ بھائی مجھے اب ایک سوال کا جواب دیں، یہ یہودی جو ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ یہاں سے کیا ہجرت کریں گے یا پوری دنیا؟ ان کا مستقبل کیا ہے یہ بتائیں ذرا. دیکھیں ان میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو موو کر جائے گا، ادھر سے علاقہ چھوڑ دے گا، اسرائیل کو وہ چھوڑ کے جہاں بھی اپنی ان کی کمیونٹیز ہیں چلے جائیں گے. ایک گروہ ہے جس نے ادھر عربوں کے خون سے کھیلنا ہے، وہ نہیں جانے والا. وہ وہی ہے جو ورلڈ آرڈر کے جو زائنسٹ اس کے بالکل صہیونی یا ون ورلڈ ون آرڈر کے تحت پورے اس کا بلڈ شیڈ کا پلان کیے ہوئے، تو وہ کہیں نہیں جانے والا، وہ ان عربوں کے گھروں میں گھسیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کو کھود کے وہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا کچھ صندوق ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں یا تابوت سکینہ کی تلاش جاری ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ صرف اور صرف نا امپریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو شیطان نے جیسے ابلیس نے ان کو لگایا تھا نا. میں آپ کو چلو اس کی ایک اور بھی بات سنا دیتا ہوں ویورز کے انٹرسٹ کے لیے، کہ جیسے اس نے قابیل کو یہ بتایا تھا نا کہ یہ آگ کو خوش کرتا ہے اس لیے اس کی قبول ہوتی ہے، تو آگ کو کر. اسی طریقے سے یہ ایک ود سوا اور یہ پرانے نام ہے ایک آیت میں کہ ان کی بھی پرستش ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ان سے شروع ہوئی تھی سب سے پہلے، ود سے سوا سے. تو وہ جو تھے نا وہ تھے اللہ کے بندے. جب وہ فوت ہوئے نا تو لوگ رونے لگے کہ ان کے بغیر ہمارا کیسے. اب جیسے مثال کے طور پہ چلو یہ تو پولیٹیکل سینیریو میں زیادہ گفتگو رہتی ہے، خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جائے تو یہ عمران خان کی تو لوگوں کو عادت ہوئی تھی ڈیلی، پہلے تو سنتے رہے 9 مہینے کنٹینر پہ، پھر سپیچ، پھر اتنے پتہ نہیں کیا کچھ ٹی وی پہ ہی رہے اتنی عرصہ. اب نہیں بھی ہے تو اس کا نام لے لے کے عادی ہیں، پروگرام ہی نہیں چلتا اس کا نام نہ لو. تو بھائی اب اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ جیسے اسٹیچو بنا دیتے ہیں یا پرانی مونومنٹ. ابھی بھی علامہ اقبال قائد اعظم کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، کیوں یاد میں. یہ بنیاد آپ کی جبلت میں تھا.
ابلیس نے کہا روتے کیوں ہو، میں تمہیں بت بنا دیتا ہوں، ان کو دیکھ لیا کرنا، اپنا دل ہلکا کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بت بنا دیا۔ اب یہ ان کو سکھایا، انہوں نے بت بنا کے عبادت اللہ کی کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے جیسے آپ لوگ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تصویریں آپ کے ڈرائنگ رومز میں لگی ہوتی ہیں یا کوئی مونومنٹس بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی اس نے کھیلی۔ جب اگلے بچے آئے نا، اب یہ کیا کرتے تھے، یہ بتوں کو بارش اور اس کی وجہ سے اندر لے جاتے تھے، کبھی سردیاں آ گئی تو اندر ہی وہ رکھ لیا۔ اب یہ ان کی نسل، اگلی نسل سے اگلی نسل نے سمجھا کہ ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ٹریک ابلیس ایک اسٹریٹجی ایسی کھیلتا ہے۔ اب یہودیوں کے ساتھ اس نے یہ کھیلا ہوا ہے کہ سر وہ جو کرامات تھی تابوت سکینہ میں، جو چیزوں میں جو اثرات تھے یا ان کے جو کرزمے تھے ان کی تعلیمات میں، جیسے آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نالین مبارک ہے، منہ مبارک ہے، ان کی کوئی بھی چیز ڈیفینیٹلی وہ کسی کے سر پہ رکھو اس پہ فیض ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو ایک سلسلہ تاحیات اس کا، کیونکہ شیاطین بھاگتے ہیں، اصل میں بیماری ہوتی شیطان ہے۔ جیسے میرے نبی کی کوئی چیز قریب لگنی ہے، شیطان نے جسم چھوڑنا، شفا مل جانی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور کوئی میڈیکلی کوئی چکر ہے، نہیں، وہ چکر ہی صرف اتنا ہے کہ شیطان جسم چھوڑتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ تو ان کو بھی ایسی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ابلیس نے لگایا ہوا ہے، جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تابوت نکل آیا، وہ چیزیں نکل آئی تو وہ تو ہمارا کوئی بھی بابا پکڑ کے اس سے پرانی حکومت قائم کر لے گا اور ہم بڑے تیسواں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ لیٹسٹ ہے۔ ہاں انہوں نے خراب ہمیں بھی کر دی ہے، خراب تو اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں نماز کا ہی آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا، بھی ہاتھ میں نے ادھر باندھنے یا چھوڑنے ہیں، حالانکہ ظاہر عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی امت کو کیا پتا چلنا تھا اگر ایک ان کے نماز پہ متفق نہیں ہے؟ بات جب بنیادی سمجھنے کی ہے۔ تو یہودیوں نے پینچر تو ہماری طرف بہترین لگا دیے ہیں کہ ہم آج بھی اپنی نماز میں ڈاؤٹڈ ہیں، حالانکہ یہ چھپا عمل نہیں ہے، ظاہر عمل ہے، اور آپ لوگ تعداد میں بھی بہت تھے، گواہ بھی بہت تھے، راوی بھی بہت۔ تو اب آ جائیں کہ ان کو بھی ایسے ہی چکر دیا گیا، اور یہ اسی چکر میں ہے کہ شاید، حالانکہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں کہ درخت جو یہ لگا رہے تھے نا، جو ابھی بھی اولیو ٹریز اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اصل میں اولیو ٹری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زیتون کی، تو شیطان کی کاٹ کے طور پہ بھی ہے۔ تو یہ جو ان کا اچھا یہودی ہے نا، وہ اولیو کی وہ لے رہا ہے پناہ اپنی طرف سے، لیکن ان کا ایک گروہ جو صہیونی یا اینٹی کرائسٹ کو ماننے والا ہے، جو دجال کا انتظار کر رہا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے انہی میں ہی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں کہ درخت بولے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو یہ جو جن درختوں ان کی کہانیاں کر رہے ہیں نا، یہ ساری ان کو ابلیس نے گھمایا ہوا بس۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے نا آج یہ بڑا کیونکہ سرخ گائے کا معاملہ تو بڑا آج کل ہاٹ ایشو بنا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔